میں سارا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ نے یہ بتایا کہ اکانومی ہم نے سکھائی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. آپ نے کیسے ٹریڈ کرنی ہے یہ ہمیں سکھایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, یہ ہمیں وہاں سے مل رہا ہے. سو انفارچونیٹلی ہم نے صرف کیا وہاں سے لیا 5 نمازیں, روزہ, زکوٰۃ. اس کے علاوہ ہم وہ بھی شاید ہم صحیح سے نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی جو ایک لائف گزارنے کا طریقہ ہے نا ان کی زندگی سے, پیٹرن آف لائف, وہ ہم نے نہیں لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم لینا بھی نہیں چاہتے. اور سب سے بڑی غلطی جو ہم کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری مارکیٹ پہ نا کیپٹلزم کا بہت زیادہ پاورفل چیز ہے. آپ کو بتاتے ہیں لوگ کہ کیسے ای کامرس میں یہ چیزیں کرتے ہیں, کیسے آپ یہ سے اتنے ڈالرز کما. ہم اپنے بچوں کو پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں. نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو پیسہ پہلے خرچ کرنا سکھانا ہے. یہ بھی بڑی پیسہ خرچ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں. جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم مرتے ہیں بچوں کو خرچ کرنا نہیں ہوتا. ہمیں صدقہ ہمیں نہیں ابھی تک آیا بھائی, آنیسٹلی میں آپ کو سچ بتاؤں ہمیں بھی نہیں آیا ابھی تک. ابھی بھی ہم آدھے مہینے کے بعد پوری سیلری ختم کرتے تھے پھر سوچتے ہیں اب کیا کریں. یہ فیکٹ ہے بیکاز وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج اٹ. آپ کو صدقے کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو چیریٹی کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر 1 روپے لیتے ہیں تو اس میں 25 پیسے آپ کے, 25 پیسے آپ کی فیملی کے ہیں, 25 پیسے آپ کے بہن بھائیوں کے ہیں, اور 25 پیسے غریب لوگوں کے ہیں. آپ کی ذات کے لیے پہلے 25, ہم اس کو نہیں کر پاتے. جب آپ ان سب کو اپنا اپنا حصہ دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے 1 روپے کو 2 روپے کرتا ہے. آپ اچھے امین ہوتے ہیں, پھر آپ کے بھی 25 سے 50 پیسے ہو جاتے ہیں, آپ کے گھر والوں کے بھی ہو جاتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں دوسری بات یہ اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آئی تھنک میرا خیال ہے ہم سب نے ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا, ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. آپ کسی ادارے کے بھی دیکھ لیں کہ اگر ان کی تنخواہیں ملازموں کی ٹائم سے جا رہی ہیں, نوٹ کر لیجئے ان کی ٹائم سے جا رہی ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی مزدور ہے, کوئی کام کرنے والا اور وقت پہ آپ اس کو دیتے ہیں, کبھی میرا اللہ تعالیٰ تنگی نہیں لے کے آئے گا آپ کے اوپر اس کی. آپ جب روکتے ہیں نا ان کے پیسے اپنی ضرورتوں کے لیے, کسی کے بچے کو کے پیسے روکتے ہیں, چاہے ہو سکتا ہے آپ کے اس پیسوں سے اس بچے نے اسکول کی فیس جمع کرانی, ہو سکتا ہے آپ کے پیسوں سے کسی نے دوائی لے کے دینی ہے اپنے والدین کو. تو آپ جب روکتے ہیں نا تو ان کے دل میں آپ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, مگر وہ اوپر دیکھتے ضرور ہے. تو کہیں نہ کہیں پھر دیکھیں, میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ تمہیں اللہ سے جو چاہیے نا وہ لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں. چاہے وہ محبت ہے, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ عزت ہے, چاہے وہ احترام ہے, چاہے وہ خلوص ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. آپ نوٹ کر لیں آج کے دن آپ صبح اٹھیں اور آپ کسی جھاڑو دینے والے بندے کو نا ویسے ہی جا کے کھڑے ہو کے سلام کر لیں, گلے لگا لیں. سارا دن لوگ آپ کو گلے لگائیں گے, سارا دن آپ کو لوگ گلے لگائیں گے. آپ کسی ایک بندے کو صبح سخت بات کر دینا, شام کو 21 بندوں نے آپ کو سخت باتیں کر دینی ہیں. آپ اللہ کی پینٹنگ ہیں, آپ امبر اللہ کی پینٹنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی پینٹنگ کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے. آپ اس کی پینٹنگ سمجھ کے آپ دیکھیں میری بہن ہے چھوٹی, میں اس لیے بھی آپ سے پیار کروں گا کہ آپ میری بہن ہے, آپ میری ہوسٹ ہے, نہیں مگر اگر یہ میں سوچوں کہ یہ میری اللہ کی پینٹنگ ہے اور میں نے اس کو کمفرٹ دینا جتنا دے سکوں تو وہ میرے لیے, ہم کریں گے اپنے اوقات کے مطابق, پھر وہ کریں گے اپنے شان کے مطابق. تو ان کا تھوڑا بھی بہت ہے نا, وہ میرا اللہ. یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کوئی بھی گڈ ڈیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس گڈ ڈیڈ کو صرف یہ سوچ کے کریں کہ یار میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں تو اس کا پھر امپیکٹ آئے گا. میرے خیال ہے ہم سب کہیں نہ کہیں گڈ ڈیڈس کر رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ یہ سوچ کے کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ سے ملے گا. آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کو کھانا تو کھلائیں گے, آپ مہمانوں کو عزت بھی کریں گے. آپ صرف یہ سوچ لیں کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ تیری پینٹنگ ہے میں اس لیے کر رہا ہوں, تو آپ دیکھیں پھر کرنا تو آپ نہیں ہے, پھر دیکھیں نا آپ کی نیت ہی سب کچھ ہے نا. اگر کوئی آپ کی طرف آیا کہ یار میں اس کو کھانا اس لیے کھلا رہی ہوں, میرے بارے میں غلط باتیں نہ کریں یا برا نہ بولے, تو کھانا تو نیت ہے نا. اگر آپ اس کو کہیں کہ مہمان آیا, اس کو میرا اللہ تعالیٰ آپ نے بھیجا, میں اپنے رزق کی فراخی کے لیے اس کو بھی کھانا اچھا کھلا رہی ہوں, تو بات ہی الگ ہو جائے گی, خوشبو پھیل جائے گی نا معاشرے میں. نہیں, اور وہی بات ہے کہ وہ انرجیز میٹرز. اگر آپ انرجی دیتے ہیں کسی کو تو وہ انرجی واپس آئے گی. اگر میں کسی کو ہوسٹ کر رہی ہوں نا فار ایگزامپل ان اے ویری بیڈ موڈ, اور میں کیا کروں گی کہ اچھا جیسی بریک ہوئی فون پہ لگ گئی ہے, یو نو آئی ایم اگنورنگ دا پرسن, وہ فیل کریں گے اس وائب, انہیں پتہ ہوگا کہ یو نو یہ کوئی دس از اے ریالٹی. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر آپ کا وہ لوگ آپ کو یاد بھی تو رکھتے ہیں, وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی تو ان کی دعا میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیا کیا, آپ نے
میں نے پھر ایک بات پہلے بات کی کہ جب ہم 4 یا 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ہم کسی بندے کے بارے میں غلط سوچ رہتے ہیں. ہم بڑے ججمنٹل لوگ ہیں. پرسیپشن ججمنٹ پہلی پرسیپشن بنا لیتے اچھا ہیں. اس کے واحد آڈینس جو ہے نا وہ میرے اللہ, ہاں، جو اللہ آپ تعالیٰ دل کو میں پتہ سوچتے ہم چل رہا ہے. سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا. آپ کے دیکھیں آپ کی جو آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں, اسی نے کائنات نے آپ کے لیے بنا کے دینا نا. آپ ایک تو میں کہتا ہوں کہ جو فیئر ہے نا, فیئر اس سے باہر نکلیں. فیئر جو ہے نا اللہ کے ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ انٹرٹین نہیں کرتا. خوف میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہونا چاہیے بس. باقی آپ جواب دہ صرف میرے اللہ کے ہیں. جتنے آپ معاشرے کے جواب دہ ہوتے جاتے ہیں نا اتنے ہی بت بناتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد.